ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے ایام میں سب سے اہم عمل جو اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے، محبوب ہے، وہ عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ عزیزان محترم، بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کی جانکاری ہمیں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ظاہر ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت کے تعلق سے مسائل کا معلوم ہونا، اس کے تعلق سے اس کے فروعات، مسائل، ان تمام چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، تبھی ہم جا کر قربانی صحیح طریقے پر ادا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ کچھ مسائل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قربانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قربانی واجب ہوتی ہے اور دوسری نفل ہوتی ہے۔ واجب قربانی، اس کی تھوڑی تفصیلات ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ واجب قربانی ایک تو ان مسلمانوں کے اوپر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ صاحب نصاب سے مراد وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے قربانی کی وسعت دے رکھی ہے۔ اگر ہم اصولی طور پر بات کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کی قیمت اگر ان کے پاس موجود ہے تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کی تھوڑی اور تفصیلات ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ قربانی غنی اور فقیر دونوں کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے مان لیجئے ایک مالدار شخص نے نظر مان لیا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں قربانی کروں گا، اس کے اوپر یہ ایک مستقل قربانی نظر کی ہو جائے گی، یہ بھی واجب قربانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی فقیر شخص نے، کسی محتاج تنگ دست آدمی نے یہ نظر مان لیا کہ میں قربانی کروں گا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ شکل ہے جس میں غنی اور فقیر دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے، ان دونوں کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی صرف فقیر آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ جیسے قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے اگر کوئی غریب شخص گیا اور اس نے قربانی کا جانور خریدا، اور خرید کر اس نے یہ نیت کر لیا کہ اس جانور کو میں قربانی دوں گا، میں قربان کروں گا، تو یہ شکل ایسی ہے جس میں فقہا کہتے ہیں کہ اب اس جانور کی قربانی اس غریب اور اس فقیر شخص کے اوپر واجب ہو گئی۔ یہ ایسے ہی ہوا جیسے اس نے نظر مانا تھا، نظر کی وجہ سے جیسے قربانی اس کے اوپر واجب ہوئی تھی، ویسے اب اس شخص نے قربانی کا جانور خرید کر نیت کر کے اس نے گویا اپنے اوپر اس جانور کو قربان کرنا لازم کر لیا ہے، تو اس لیے یہ بھی اس کے اوپر واجب قربانی کی ایک حیثیت ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، نفل قربانی کی اگر ہم بات کریں تو نفل قربانی کے لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ نظر والی جو قربانی ہوتی ہے وہ، اور ایام نحر میں یعنی قربانی کے جو 3 دن ہیں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ، ان 3 دنوں پر جو بھی صاحب نصاب شخص ہوتا ہے وہ قربانی، اور ایام نحر میں اگر کسی غریب شخص نے کوئی جانور خرید کر کے اس کو قربانی کر لیا، نظر مان کر کے اس نے قربانی کیا، تو ان 3 کے علاوہ جتنی قربانی ہوگی وہ ساری نفل ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نظر والی قربانی یا ایام نحر میں غریب شخص کا خرید کیا ہوا جانور کی قربانی اور صاحب نصاب کی قربانی، ان 3 کے علاوہ جو بھی قربانی کی جائے گی
وہ ساری کی ساری نفل قربانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ ایک شخص ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس نے اپنی طرف سے بھی قربانی کیا اور پھر اس نے گھر میں موجود اپنے والد کے نام سے الگ سے اس نے قربانی کر دیا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اس نے قربانی کر دیا، یا گھر کے کسی اور فرد کی طرف سے اس نے اپنی قربانی پیش کی ہے، تو یہ ساری قربانیاں وہ ہیں جن کو نفل قربانی کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قربانی کی دو قسمیں ہیں، ایک واجب قربانی اور دوسری نفل قربانی۔ واجب قربانی میں نے وہ ساری تفصیلات آپ کو بتائی ہیں کہ اگر کوئی نذر مان لے تب بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، یا قربانی کے 3 دنوں کے اندر اگر وہ صاحب دولت ہو جاتا ہے، صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔